أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 123 اور 124 تلاوت کی گئی ہیں، اور 14ویں پارے کے 22ویں رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم امام تھے جو بہت سی صفات کے جامع تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا، اور وہ بالکل شرک نہیں کرتے تھے، مشرک نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر گزار تھے۔ اللہ کریم نے انہیں مخصوص فرما لیا، چن لیا اور راہ حق عطا فرمائی، سیدھے راستے پر چلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ تک ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا کر دی، نیک نامی عطا کر دی، دنیا کی عظیم نعمتیں عطا کر دی، اور وہ آخرت میں بھی ہمارے قرب کے شایان نشان ہیں۔ ہمارا خاص قرب ملے گا، صالحین میں ہوں گے۔ اب آگے فرمایا کہ ثم اوحینا الیک، پھر اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وحی فرمائی کہ دین ابراہیمی کی پیروی کرو، ملت ابراہیمی کو اپناؤ۔ مانا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا دین کی تبلیغ کا، لوگوں سے رابطے کا، عقائد حق جو سارے نبیوں کو دیے ہیں ان کے مطابق آپ بھی چلیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو اتنی شان دی ہے کہ ساری قومیں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، حالانکہ ان سے بہت مختلف چلتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، کوئی کہتے ہیں عیسیٰ نبی ہیں، وہ اللہ خدا ہیں، کوئی کہتا ہے کہ عزیر علیہ السلام خدا ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ بت جو ہیں یہ ہمارے خدا ہیں، لیکن وہ تو ان سب چیزوں سے پاک تھے، حنیفہ ہر باطل سے جدا تھے ابراہیم علیہ السلام۔ محبوب آپ نے ان کے طریقے پہ چلنا ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ بالکل مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شرک نہیں کیا، کسی شرک کو پسند نہیں کیا، کسی قسم کے شرک کی حمایت نہیں کی۔ تو یہ جو مشرک ہیں، بت پرست ہے، کہتے ہیں ہم ان کے دین پر چلتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ آپ ان کے دین پر ہیں، آپ ان کے طریقے پر ہیں، حالانکہ آپ کی اپنی شریعت ہے، جس میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو اس پہلے شریعت کے مطابق نہیں ہیں، تاہم اکثر چیزیں جو ہیں وہ اس کے مطابق ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو بنی اسرائیل ہیں انہیں حکم دیا گیا کہ ایک دن ہفتے میں مقرر کر لو جس میں تم نے عبادت کرنی ہے، باقی اور کام کوئی نہیں کرنی، اور وہ دن اگر جمعہ کا ہو تو بہتر ہے۔ نبی نے ان کو مشورہ دیا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، انہوں نے اختلاف کیا کہ نہیں ہم تو جمعہ کا نہیں رکھتے، ہفتے کا رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے جمعہ کا تسلیم کیا، زیادہ نے کہا کہ نہیں ہمیں ہفتہ کا دن کرنا ہے۔ انہیں حکم ہفتے کا دے دیا کہ ٹھیک ہے تم سب ہفتے کے دن کوئی بھی دنیاوی کام نہیں کرنا، کوئی تجارت نہیں کرنی، کوئی شکار نہیں کرنا، صرف نیکی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ لیکن جو اختلاف کیا گیا، یعنی جنہوں نے مانا نبی کا حکم کا مشورہ
کہ ٹھیک ہے ہم جمعے کا کر لیتے ہیں، اگر کہ جمعے کا حکم نہیں ملا ان کو، لیکن انہیں اللہ کریم نے جو حکم دیا اس پر چلایا۔ انہوں نے اختلاف کر کے خود ہفتے کا دن مانگ لیا، ان کو پھر اختلاف کی وجہ سے ایسا پریشان ہونا پڑا کہ وہ ہفتے کے دن وہ جو وعدہ خود کر کے اس پر نہ چل سکے، اس کی سزا ملی۔ ہفتے کے دن منع کر دیا گیا، شکار بھی نہیں کرنا اور کاروبار بھی نہیں کرنا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت آتی ان کے دریا میں، اور وہ دیکھ کر پریشان ہوتے، باقی سارا ہفتہ میں نہ آتی۔ پھر انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی، ہفتے کو ہی مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ تو فرمایا ان لوگوں کے اوپر یہ ہفتے کا دن رکھا گیا تھا، تو انہوں نے پھر نافرمانی کی، اللہ کریم جل شانہ نے ان کو سزا دی، بندر بنا دیا، سور بنا دیا نافرمانی کی وجہ سے۔ لیکن ان ربک یحکم لیحکم بینہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان پھر فیصلہ فرمائے گا، پھر حکم فرمائے گا یوم القیامہ، قیامت کے روز۔ دنیا میں سزا دی ہے، یہاں پر بس نہیں، آگے پھر حساب و کتاب ہونا ہے، پھر ان کا فیصلہ ہونا ہے، نافرمانیوں کی سزا وہاں ملنی ہے۔ بما کانوا فیہ یختلفون، جو اختلافات کرتے رہے، جو کچھ انہوں نے کیا، نافرمانیاں کی، اس کا بدلہ انہیں پھر ملنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔